السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست 1947 کی جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا اور 79 ایئرس ہمارے ملک کی آزادی کے مکمل ہو چکے ہیں اور ہم 80واں انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ لیکن اس مبارکبادی کے ساتھ ساتھ میں 3 اہم باتیں ہیں جو اپنے مسلمانوں سے خاص طور پر کرنے جا رہا ہوں۔ ان 3 باتوں پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ یہ جو انڈیپینڈنس ڈے کی خوشیاں ہیں نا، یہ یوں ہی نہیں ملی ہیں جناب والا۔ اگر ہم لوگ اپنی ہسٹری کو پڑھیں اور اپنی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ 200 سال کی جد و جہد، 200 سال تک انگریزوں سے مقابلہ، قربانیاں، ان 200 سال میں 100 سال تو ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف مسلمان ہی تھے جو انگریزوں سے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے اکیلے تنہا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور مسلمانوں میں بھی علماء تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ آزادی فرض ہو چکی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ 100 سال مسلمانوں نے جد و جہد اکیلے اس لیے کی کیونکہ انگریزوں نے جو حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی۔ 1700 کے بعد جب پلاسی کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، یہ تمام علماء کی قربانیاں 1857 کی جو آزادی کی ایک جنگ تھی جو فیل ہو گئی، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اور 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ 100 سال تک تو مسلمان ہی تنہا جوجھتے رہے۔ پھر جب ایک ماحول کریٹ ہو گیا، ایک ماحول بن گیا، تو پھر ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسلمانوں کے ساتھ آگے آئے، اور پھر 1857 کے بعد ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تحریکیں چلائیں، کوششیں کیں، لڑائی لڑی۔ کسی نے قلم کے ذریعے، کسی نے تلوار کے ذریعے، کسی نے ایک پلان بنا کے، ریشمی رومال کی تحریک ہے، اور جناب والا جمعیت کی تحریک ہے، مسلم لیگ ہے، بہت ساری تحریکیں۔ اگر میں نام گنانا شروع کروں علماء کے اور تحریکوں کے تو 10 منٹ لگ جائیں گے مجھے نام گناتے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، تقریباً 200 سال کی جد و جہد کے بعد، اور 15 اگست 1947 کو آخر کار ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے بڑا کام اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو بتانا۔ 15 اگست 1947 جب 15 اگست آتی ہے نا ہر سال، تو یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ہمارا دیش پریمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد دلائیں۔ علماء نے کتنی قربانیاں دی، آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو جب یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ملک کا بٹوارا نہ ہو۔ جمعیت علماء نے بہت کوشش کی کہ ملک کا بٹوارا نہ ہو۔ ہمارے علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن منافقین اور دیش کو بانٹنے والے اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے۔ ہم جو ہندوستانی ہیں نا، وہ بائی چانس ہندوستانی نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہندوستانی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے، مسلمانوں نے 15 اگست کو کھیل کی، تفریح کی چیز بنا لیا، ایک تہوار بنا لیا۔ حالانکہ 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ ہمارے بزرگوں کی 200 سال کی قربانیاں اس دن میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ دن ہمیں یوں ہی نہیں ملا بلکہ 200 سال کی قربانیاں، اور قربانیاں بھی ایسی کہ ماؤں نے اپنے لالوں کو پیش کر دیا، اپنے زیورات کو پیش کر دیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر پتہ کر لینا، 17 سال کی عمر میں وہ انگریزوں کے خلاف مہم میں شریک ہونے لگے تھے، اور ان کا وہ تاریخی لائن کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو آج یاد نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے برعکس؟ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دلی کے اندر پتنگ بازی، ڈی جے ساؤنڈ، بے شرمی، اور 15 اگست والے دن جو پیسے کی بربادی، ٹائم کی بربادی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی کے علاوہ اور جہاں کہیں بھی ہوتا ہو، کیا یہی ہے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا؟ کیا یہی ہے انڈیپینڈنس ڈے جو ہمیں ملا 15 اگست 1947 کو، جو ہمارا ملک آزاد ہوا؟ 200 سال کی قربانیوں کا شکر کیا یہی ہے؟ آج اگر ہم اپنے بچے سے پوچھیں، بیٹا ذرا بتاؤ 10 نام بتا دو، چلو
اپنے بزرگوں کے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں قربانیاں دیں. بچے تو دور کی بات ہے، ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے جو بچے ہمارے ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، انٹر میں پڑھ رہے ہیں، 8ویں میں 5ویں میں 10 نام نہیں بتا سکتے. یہ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو 15 اگست کو ہمیں کرنا ہے وہ ہے شکر اللہ کا. یہ سرزمین ہندوستان کی پیغمبروں کی سرزمین ہے، بزرگوں کی سرزمین ہے. یہ سرزمین جو ہے نا صوفیوں کی سرزمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں اس ملک کے بارے میں. اس ملک سے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں کا، علماء کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ دلی کے اندر پتنگ بازی جس زبردست طریقے سے 15 اگست کو ہوتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ ڈی جے ساؤنڈ، حقے بازیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. بے شرمی پھر راتوں میں اور دن میں جو ہوتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. کنڈیل اڑانے کے نام پر پردہ، حجاب سب سائیڈ میں رکھ کر لڑکیاں چھتوں پر ہوتی ہیں، لڑکے چھتوں پر ہوتے ہیں. کیا یہی ہم بزرگوں کی قربانیوں کا اکرام کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو آزادی، سب سے بڑی نعمت ہے آزادی، وہ ہمیں ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیا یہی اس کا شکر ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا. انڈیپینڈنس ڈے پر جو اللہ کی نافرمانیاں مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہیں وہ افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے گا، جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے یا جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے، اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے، تو اس قوم کا وجود پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس قوم کا وجود ہی خطرے میں آ جاتا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 15 اگست 1947 کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا کیا قربانیاں دیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اور خدا کے واسطے دلی واسیوں سے میری گزارش ہے، پتنگ بازی کیجیے آپ، ٹھیک ہے ایک دم سے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی ہیں لیکن کم کیجیے. چائنیز مانجے سے بچیے. ہر سال اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چائنیز مانجے سے جو ہے نا اتنے لوگوں کو نقصان ہو گیا، اتنے لوگ گھائل ہو گئے، اتنے لوگوں کی جان چلی گئی. پتنگ بازی نہیں چھوٹ رہی ہے، کم کر لو. چائنیز مانجے کا استعمال نہ کرو، یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. ڈی جے ساؤنڈ، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جب چھتوں پر رکھ کر ڈی جے ساؤنڈ بجا کر ناچ گانے کیے جاتے ہیں، ہولہ کیے جاتے ہیں. باز آ جاؤ اس سے، باز آ جاؤ. ویسے ہی بہت مشکلیں ہیں مسلمانوں کے لیے، بہت پھٹکاریں پڑ رہی ہیں، بہت ظلم و ستم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے. کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آگ برسا دے؟ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی اگر آپ اس طرح سے ذلیل اور رسوائی کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے شعلے بھی آگ کے برس سکتے ہیں. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈی جے ساؤنڈ سے خدا کے واسطے بچیے. آپ نعتیں بجا لو، قوالیاں بجا لو، لیکن ناچ گانے اور ناچ گانوں پر بیہودہ ڈانس. پھر ہماری بچیاں بے شرمی کے ساتھ جو چھتوں پر آ جاتی ہیں، نین مٹکے جو چلتے ہیں، اشارے بازیاں جو چلتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو پہچانو، آپ مسلمان ہو، آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے بچوں کو اس عمر میں کیا ہونا چاہیے. 20-20 سال کے بچے ہمارے ہو گئے جوان، جن کو ملک کے لیے، ملت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ پتنگ بازی کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کنڈیلے اڑا رہے ہیں. اور ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں کہ 15 اگست میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری ان باتوں سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اگر 10 لوگوں نے بھی توبہ کر لی تو میری یہ ویڈیو کا مقصد حل ہو گیا. کامنٹ کر کے ارادہ کیجئے، کون کون ارادہ کر رہا ہے. کامنٹ کر کے ارادہ کیجئے کہ آپ پتنگ بازی نہیں کرو گے، آپ ڈی جے ساؤنڈ گانے وغیرہ نہیں بجاؤ گے چھت پہ انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی روکو گے، اپنے بچوں کو بھی روکو گے. اپنی بچیوں کو بے شرمی، بے حیائی کے ساتھ چھت پر جانے سے روکو گے نا میرے بھائی. کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں. خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. لڑ جاؤ اپنے گھر والوں سے کہ نہیں بجیں گے، میرے اس گھر کی چھت پہ نہیں بجیں گے ڈی جے، 15 اگست پر نہیں بجیں گے، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی توہین ہے. لڑ جاؤ. اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ ڈانٹ لگاؤ. بغیر دوپٹے کے سر کھول کر یہ تیار ہو کے آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کرے گی چھت پہ جا کے؟ پتنگ بازی بہت ہو گئی، 1-2 پتنگ اڑا لی، ٹھیک ہے، بس بچاؤ اپنے بچوں کو. یہ میری 15 اگست کے موقع پہ آپ لوگوں سے گزارش ہے. باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی اس ملک کو آزاد کرانے میں، اللہ تعالیٰ اس قربانیوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وہ بہادری، وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ ملک سے محبت، وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.